کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی دھات سونا سب سے پہلے کس انسان کو ملا تھا؟ اور اگر سونا صرف زمین سے نکلنے والا ایک عام سا دھاتی ٹکڑا ہے تو پھر یہ لوہے اور تانبے سے ہزاروں گنا زیادہ مہنگا کیوں ہے؟ آخر اس پیلے رنگ کے ٹکڑے میں ایسا کیا راز ہے کہ پوری دنیا اس کے پیچھے دیوانی ہے؟ آج ہم سونے کی اصل کہانی جانیں گے، اس کی پہلی دریافت سے لے کر آج تک، یہ بھی کہ یہ اتنا قیمتی کیوں ہے۔ سونا سب سے پہلے کہاں ملا؟ سچ یہ ہے کہ سونا کسی ایک انسان نے ایجاد نہیں کیا، یہ قدرتی طور پر زمین میں موجود تھا۔ انسان نے اسے بنایا نہیں، صرف دریافت کیا۔ تاریخ کے مطابق سب سے پرانے سونے کے زیورات تقریباً 4 سے 5,000 سال پرانے ملے ہیں۔ ان کا تعلق مصر سے ہے۔ قدیم مصری سونے کو خداؤں کا گوشت کہتے تھے۔ ان کے بادشاہ اور فرعون اپنے مقبروں میں سونا دفن کرواتے تھے تاکہ مرنے کے بعد بھی ان کی شان باقی رہے۔ 1848 میں امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دنیا بدل دی۔ ایک بڑے جس کا نام JMW مارشل تھا، اس نے کیلیفورنیا کی ایک نہر کے کنارے چمکتا ہوا پتھر دیکھا۔ جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا یہ خالص سونا تھا۔ یہ دریافت اتنی بڑی تھی کہ ہزاروں لوگ سونا تلاش کرنے کے لیے کیلیفورنیا پہنچ گئے۔ اس واقعے کو گولڈ رش کہا جاتا ہے۔ اسی دریافت نے امریکہ کی معیشت کو مضبوط کیا۔ پرانے وقتوں میں سونا صرف زیور نہیں تھا، طاقت کی علامت تھا، یہ بادشاہت کی نشانی تھا اور یہ دولت کا نشان تھا۔ مثال کے طور پر رومن امپائر میں سونے کے سکے بنائے جاتے تھے اور ایک مشہور بادشاہ کوریسوس کو دنیا کا پہلا حکمران مانا جاتا ہے جس نے باقاعدہ سونے کے سکے جاری کیے۔ یہاں سے سونا صرف زیور نہیں رہا بلکہ باقاعدہ کرنسی بن گیا۔ اب اصل سوال، سونا مہنگا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت نایاب ہے۔ زمین میں سونا بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جتنے سونے کو انسان آج تک نکال چکا ہے، اگر اسے پگھلا کر ایک کیوب بنایا جائے تو صرف تقریباً 21 میٹر کا ہوگا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا۔ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، چاندی سیاہ پڑ جاتی ہے، لیکن سونا نہ زنگ لگتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔ ہزاروں سال پرانا سونا آج بھی نیا لگتا ہے۔ تیسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آسانی سے شکل بدل لیتا ہے۔ سونا دنیا کی سب سے زیادہ نرم دھاتوں میں سے ہے۔ 1 گرام سونے کو اتنا پھیلایا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے رقبے پر پھیل جائے، اسی لیے جویلری میں اس کا استعمال آسان ہے۔ چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس پر اعتماد ہے۔ دنیا کے مرکزی بینک سونا ذخیرہ کرتے ہیں۔ جب معیشت بحران میں ہو، جب کرنسی کی قیمت گرے تو لوگ سونا خریدتے ہیں کیونکہ سونا ہمیشہ اپنی قدر برقرار رکھتا ہے۔ آج سونا صرف زیور نہیں رہا بلکہ موبائل فون کے سرکٹس میں، خلائی ٹیکنالوجی میں، میڈیکل آلات میں، سیٹلائٹ سسٹم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سونا بجلی کا اچھا کنڈکٹر ہے اور اسے زنگ نہیں لگنے دیتا۔ یعنی سونا صرف شان و شوکت نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا اہم حصہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر موجودہ زیادہ تر سونا اصل میں خلا سے آیا تھا، وہ بھی شہابیوں کے ذریعے؟ سمندروں کے پانی میں بھی سونا موجود ہے مگر اسے نکالنا بہت مہنگا ہے۔ یعنی سونا واقعی ایک آسمانی تحفہ ہے۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا ٹکڑا جس نے بادشاہ بنایا، جنگیں کروائی، سلطنتیں کھڑی کی اور آج بھی دنیا کی معیشت کو متاثر کرتا ہے۔ سونا صرف دھات نہیں، یہ طاقت ہے، یہ اعتماد ہے، یہ تاریخ ہے۔ اگر آپ ایسے ہی حیران کن تاریخی راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔